سبسکرائب کریں فلاح دارین کو، ساتھ ہی ساتھ بیل بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری اپلوڈ کی ہوئی دینی ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہنچے۔ اللہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ عن عمرو بن عبسة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: افضل الاعمال حجۃ مبرورۃ او عمرۃ مبرورہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے عمرہ اور عمرہ کی فضیلت و اہمیت کا تذکرہ کروں گا۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 196 تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو، حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے ادا کرو۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر سب سے پہلے جو حکم فرمایا کہ حج کو مکمل ادا کرو، اسی طرح عمرہ کو بھی ادا کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا للہ، میری رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ حج اور عمرہ کو مکمل ادا کرو۔ حج عمرہ کرنے میں ریا نمود، شہرت نہ ہو، اخلاص نیت کے ساتھ، ہر کام کے اندر اخلاص شرط ہے۔ جو بھی کام اخلاص کے ساتھ ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے نیت درست ہوگا، تو اللہ تعالی تھوڑے سے اعمال میں اجر و ثواب بے حد مرحمت فرماتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک تو حج کو مکمل ادا کرنے کا حکم فرمایا، اور دوسرا عمرہ کا۔ جیسا کہ نماز میں کچھ نماز تو فرض ہے جو مخصوص اوقات کے اندر فرض کی گئی ہے، کچھ نوافل نمازیں ہیں جو جانثار اور قدردانوں کے لیے اس لیے مشروع کی گئی کہ جب جب ان کا دل دربار الہی میں حاضر ہونے کا چاہے تو حاضر ہو جائے۔ ایسے ہی بیت اللہ شریف کی زیارت میں ایک تو حج فرض ہے جن کے مخصوص مہینے ہیں، اور دوسرا عمرہ۔ عمرہ جب چاہے، جس مہینے کو چاہے آپ عمرہ ادا کر سکتے ہیں، سوائے سال بھر میں 5 دنوں کے علاوہ۔ 9ویں ذی الحجہ سے لے کر 13ویں ذی الحجہ تک عمرہ کرنا ممنوع ہے، مکروہ ہے، کیونکہ یہ حج کے مخصوص ایام ہیں۔ اس کے علاوہ جب چاہے عمرہ کر سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ کے نزدیک عمرہ سنت ہے۔ امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک عمرہ کرنا واجب ہے کہ زندگی میں ایک بار عمرہ ضرور کریں۔ حنفیہ کے نزدیک کم از کم ایک عمرہ کرنا زندگی میں سنت مؤکدہ ہے، مشہور قول کے موافق۔ عمرہ کی بے شمار فضیلتیں حدیثوں کے اندر وارد اور مذکور ہے۔ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: عن عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: افضل الاعمال حجۃ مبرورۃ او عمرۃ مبرورہ، اخرجہ احمد والطبرانی۔
حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال، اعمال میں سب سے افضل ترین عمل، اعمال میں سب سے محبوب ترین عمل اللہ کے نزدیک نیکی والا حج اور نیکی والا عمرہ ہے۔ مقبول حج اور مقبول عمرہ ہے۔ نیکی والا حج سے مراد جس حج کے اندر منفی پہلو کا بھی لحاظ رکھا جائے، چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ جب حج کی ادائیگی کا ارادہ کر لے، احرام باندھ لے، چاہیے کہ نہ تو بے حیائی کی باتیں کرے۔ حجاج کرام کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ منفی پہلو کو بیان فرمایا ہے کہ جب حج کا ارادہ کر لے نہ بے حیائی کی باتیں کرے اور نہ اسی طرح ولا فسوق حکم عدولی کرے، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی عمل نہ کرے، ولا جدال فی الحج، اور نہ حج کے اندر لڑائی جھگڑا کرے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا نیکی والا حج مراد جس حج کے اندر تمام بے حیائیوں اور نافرمانیوں سے بچا جائے، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی عمل نہ ہو، اس حج کو نیکی والا حج کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عمرہ کے اندر بھی منفی پہلو کا لحاظ رکھا جائے، جن چیزوں سے بچنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے ان سے بچا جائے، حکم عدولی نہ کرے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا نیکی والا حج اور نیکی والا عمرہ یہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے، اس سے زیادہ کوئی محبوب ترین عمل اللہ کے نزدیک ہے ہی نہیں۔ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متفق علیہ روایت ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمایا ہے، اس حدیث کے راوی ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر یہ روایت مذکور ہے اور مشکات کے اندر بھی مذکور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک جو گناہ ہوگا، جو غلطیاں ہوگی، جو خطائیں ہوگی، لغزشیں ہوگی، یہ درمیانی اوقات کے لیے یہ کفارہ ہے۔ کوئی مسلسل عمرہ کرے، ایک عمرہ کرے دوسرا عمرہ کرے تو اس درمیان جو غلطی ہوگی اللہ معاف کرے گا، یہ کفارہ ہے۔ العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ کے درمیان جو اوقات ہیں یہ درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہے، گناہوں سے کفارہ، غلطیوں کی معاف ہونے کا کفارہ۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمایا، اس حدیث کے راوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحاج والعمار وفد اللہ، حاجی اور عمرہ کرنے والے اللہ کے وفد ہے، ان دعوہ اجابہم وان استغفروہ غفر لہم۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ اللہ کی وفد ہے، اگر وہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اگر وہ اپنے لیے مغفرت طلب کرے اپنے گناہوں کی تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرتے ہیں، ان کے گناہوں کو مٹاتے ہیں، ان کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو امام نسائی نے نقل فرمایا ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج عمرہ کو مسلسل کرو، حج عمرہ کو ایک ساتھ کرو، حج عمرہ کے درمیان متابعت کرو، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید،
والذهب والفضة۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا حج عمرہ کے درمیان مطابقت کرو، حج عمرہ کو ایک ساتھ کرو، کیونکہ یہ دونوں حج عمرہ جو مسلسل کرے گا ہما ینفیان الفقر۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ دونوں چیزوں کے اندر مطابقت کرو گے، یہ فقر کو دور کرے گا، تمہارے گناہوں کو مٹائے گا، اس کے ذریعے سے تمہارے گناہ مٹیں گے۔ جیسا کہ آگ کی بھٹی کے ذریعے سے لوہے سونے چاندی کی زنگ دور ہوتا ہے، میل دور ہوتا ہے، ایسے ہی حج عمرہ اگر مسلسل کرو گے، ان کے درمیان مطابقت کرو گے، ایک ساتھ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹائیں گے، تمہارے فقر اور تمہاری مسکنت دور ہوگی، تمہیں اللہ رب العزت مالدار بنائیں گے۔ اس روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف حج اور عمرہ کے درمیان مطابقت گناہوں سے معافی کا ذریعہ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ فقر بھی دور ہوگا، تمہاری مسکنت اور غربت بھی دور ہوگی۔ چنانچہ بعض علماء فرماتے ہیں حج عمرہ کے درمیان مطابقت سے مراد حج قران ہے، جو حج کی 3 اقسام میں سے ایک قسم ہے حج قران، جس کے اندر حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا جاتا ہے۔ حنفیہ کے نزدیک بھی حج کے تمام اقسام میں سے حج قران افضل ہے، حج قران افضل ہے، اور محققین کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احرام تھا یہ حج قران کا احرام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج قران فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر فرمایا کہ حج کے عمرہ کے درمیان مطابقت کرو، حج قران کرو، جس حج کے اندر حج عمرہ کا احرام ہو اس حج کو ادا کرو۔ اور مطابقت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی پہلے حج کر لے تو بعد میں عمرہ کرے، اگر عمرہ کر لے تو بعد میں حج کرے، مطابقت میں یہ بھی داخل ہے۔ محترم ناظرین، عمرہ جب چاہے کر سکتے ہیں، مگر رمضان کے اندر عمرہ کی فضیلت بے شمار روایتوں کے اندر مذکور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں عمرہ کرنے کی فضیلت حدیثوں کے اندر بیان فرمایا ہے، اور مہینوں سے رمضان میں عمرہ کرنے کا جو ثواب ہے اور صلہ ہے اور اجر ہے وہ زیادہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جاءت ام سلیم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، حاضر ہو کر عرض کرنے لگی حج ابو طلحہ وابنہ وترکانی، ابو طلحہ ہمارے خاوند ابو طلحہ اور ہمارے بیٹے حج کو چلے گئے اور مجھے چھوڑ کر گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال یا ام سلیم، آپ نے فرمایا ام سلیم عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اسی طرح کے واقعات مختلف صحابیات سے پیش آیا، بہت سارے صحابی عورت نے اپنے خاوند سے فرمایا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج عمرہ کی اجازت مرحمت فرماؤ۔ کسی وجہ سے وہ صحابیات نہ جا سکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابیات سے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کرنے کے برابر۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں ان تمام روایت کے پس منظر میں کہ رمضان میں عمرہ کرنے سے حج ادا نہیں ہوتا، رمضان میں عمرہ کرنے کی وجہ سے نیکیاں زیادہ ملتی ہے، اجر و ثواب اللہ تعالیٰ زیادہ مرحمت فرماتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ رمضان میں عمرہ کرنا اس سے حج ادا ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات کی فضیلت کی وجہ سے
اعمال کی فضیلت بھی زیادہ ہوا کرتی ہے۔ تو رمضان المبارک کے اندر دل کرے تو رمضان کے اندر عمرہ کرے۔ رمضان میں عمرہ کرنے کی فضیلت زیادہ ہے، اور ایک روایت کے اندر آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے، کمزور اور عورتوں کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ جو کمزور ہے، جہاد نہیں کر سکتا، بوڑھے ہے، عورت ہے، ایک حدیث کے اندر آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت فرمایا کیا عورتوں کے لیے جہاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا جہاد جس کے اندر قتل و قتال نہیں، وہ جہاد حج عمرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمزوروں اور بوڑھوں اور ضعیفوں کا جو جہاد ہے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، فرماتے ہیں میرے اندر ہمت نہیں، طاقت نہیں، میں دشمنوں سے لڑ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسا جہاد نہ بتا دوں جس کے اندر لڑائی نہیں۔ آپ نے فرمایا حج عمرہ کرو، یہ بھی جہاد کے برابر ہے۔ تو محترم ناظرین، حج فرض ہے، عمرہ جو ہے سنت ہے۔ حنفیہ کی نزدیک کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ جس کو اللہ رب العزت نے استطاعت دیا ہے، بشرط استطاعت و قدرت، زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ بھی کر لے۔ اگر چاہے تو بار بار جانا چاہے تو جائے بیت اللہ شریف کی زیارت میں۔ ایک مرتبہ عمرہ کرنا یہ سنت ہے، اور بار بار کریں گے تو مستحب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔